آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی میں ہم لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے مسلکوں کی بنیاد پر. جماعت اسلامی میں ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا فرد جماعت اسلامی میں آ سکتا ہے. یہ بات آپ کو پتہ ہے پہلے سے؟ تو آواز کم کیوں آ رہی ہے؟ ہم حنفی ہو یا شافعی ہو، مالکی ہو یا حنبلی ہو، مقلد ہو یا غیر مقلد ہو، جو اللہ رسول قرآن کو مانتا ہے ہم اس کو جماعت اسلامی میں شامل کر سکتے ہیں. بلکہ جماعت اسلامی کا ایک مائنورٹی ونگ بھی ہے، اقلیتی ونگ بھی ہے، اس میں ہم اقلیت کے لوگوں کو شامل کرتے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو ہم اگر اس بنیاد پر فیصلہ کریں گے کہ جو حنفی ہے تو پھر حنفی میں دیوبندی ہے کہ بریلوی ہے، پھر اس میں وہ کون سے دو دیوبندی میں بھی دو حساب ہیں نا، حیاتی ہے کہ مماتی ہے. اگر اس چکر میں پڑ گئے تو ہم تو بہت دور نکل جائیں گے. کچھ بھی نہیں ہوا، سنو میری بات، تو بہت دور نکل جائیں گے اور تقسیم در تقسیم ہو جائیں گے. تو جو اللہ رسول قرآن کو مانتا ہے، جس کا عقیدہ بنیادی توحید کا ہے، رسالت کا ہے، آخرت کا ہے، تو وہ جماعت اسلامی میں ہم سب کو شامل کریں گے. ایک بات اچھی طرح سے سمجھ لیں، اتحاد امت کسے کہتے ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک دیوبندی کی پارٹی، ایک بریلوی کی پارٹی، ایک شیعہ پارٹی، ایک سنی پارٹی، ایک اہل حدیث پارٹی، سب اپنی اپنی پارٹیوں میں اپنے اپنے مسلک کے لوگوں کو پروان چڑھائیں، اس مسلک کی بنیاد پر کھڑے ہو جائیں، اور پھر اچانک سے ایک دن ان کو خیال آئے کہ اتحاد امت ہونا چاہیے، آؤ سب بیٹھ کر بات کرتے ہیں. تو بیٹھ کر بات کرنے میں تو اچھا ہی ہوتا ہے، برا تو نہیں ہوتا. لیکن اتحاد امت یہ نہیں ہوتا. اتحاد امت یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جماعت میں سب کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. آپ اپنی پارٹی میں سب کو شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اگر آپ پارٹی میں تمام مسالک کے لوگوں کو شامل نہیں کر سکتے تو پھر آپ اتحاد امت مصنوعی طور پر کر رہے ہیں، آپ حقیقت میں اتحاد امت کے علمبردار نہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو جماعت اسلامی میں ہم چھوٹی باتوں میں نہیں ڈرتے. دین کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، 100 چیزوں کی فہرست ہے، تو ان 100 چیزوں میں سے جو اہم ہیں وہ ٹاپ پرائرٹی پہ ہوں گی. اللہ کے نظام میں جو شرک ہو رہا ہے وہ ٹاپ پرائرٹی ہے، اس کو ختم کرنا ہے. اللہ کی مرضی کا سسٹم قائم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور باقی جو جزوی چیزیں ہیں اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، 100ویں نمبر پہ دیکھیں گے. اب 100 نمبر کی چیز کو نمبر 1 کر دیتے ہیں لوگ، وہ ظاہر کے اوپر پورا دین کی تعمیر کر دیتے ہیں. یہ جماعت اسلامی نہیں ہے. تو اس لیے یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے. پھر جماعت اسلامی میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ہم ظلم کے خلاف تو بات کریں گے، اور ظلم کی جو شکل جہاں موجود ہے، مثلا ہم حالات پر جب بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا سے آپ لوگ تشریف لائے ہیں. خیبر پختونخوا کے حالات اچھے نہیں ہیں، اور دہشت گردی کو بھی ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بدامنی ہوتی ہے، قتل و غارت گری ہوتی ہے، کاروبار تباہ ہوتا ہے. تو پھر ہم صرف یہ بات نہیں کرتے کہ دہشت گردی ہو رہی ہے تو دہشت گردوں کو بس ختم کر دو. دہشت گردی کے اسباب کو ختم کرو، ان پالیسیوں کو تبدیل کرو جس کے نتیجے میں یہ دہشت گردوں کی فیکٹریاں بنتی ہیں. ابھی بلوچستان کے آپ حالات دیکھ لیں کتنے خطرناک ہیں. پوری دنیا کی قوتیں پاکستان کے اوپر نظر لگائے بیٹھی ہیں کہ کسی طرح پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کریں، تقسیم در تقسیم کریں. لیکن ہم صرف اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جن لوگوں نے حملہ کیا ہے بس ان کو کچل دو. یہ حملہ آور تیار کیسے ہو رہے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کر رہا ہے، امریکہ کر رہا ہے، اور ممالک کر رہے ہیں، لیکن ان ممالک کو مقامی لوگ حاصل کیسے ہو جاتے ہیں؟ تو یہ سسٹم کا فیلئر ہے نا. جو لوگ اس نظام کو چلانے والے ہیں ان کی ناکامی ہے کہ ان کو مقامی طور پر ہماری مملکت میں ایسے اعلی کار مل جاتے ہیں. تو وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے ایسے لوگ ان کو مہیا ہو جاتے ہیں؟ وہ ناانصافی کا نظام ہے، وہ ظلم کا نظام ہے، وہ تعلیم کا نہ پھیلانا ہے، وہ دینی تربیت نہیں کرنا، وہ منکرات کا پھیلانا ہے، وہ طبقات کی تقسیم ہے. تعلیم جیسی چیز بھی دولت میں کی بنیاد پر ہوگی کہ یہ والی تعلیم ملنی ہے تو اتنے پیسوں کی ہے، یہ والی ملنی ہے تو دوسرے پیسوں کی ہے، یہ والی ملنی ہے تو تیسرے. جتنے زیادہ پیسے اتنی اچھی تعلیم. صحت کی سہولتیں یہ ریاست اور مملکت سب جگہ نہ پہنچائے، لوگوں کی بنیادی ضرورتیں پوری نہ کرے. پالیسیاں ایسی ہوں کہ جس علاقے میں جتنے معدنی وسائل ہیں اس علاقے کے لوگ محروم ہو جائیں، اور باقی آپ لے کر چلے باہر بھیج دیں انہیں، اور چند لوگ ڈالر کماتے رہیں اور پوری قوم جو ہے وہ اس کا استحصال ہوتا رہے. تو اس سے محرومی پیدا ہوتی ہے، محرومی سے غصہ پیدا ہوتا ہے.
اس غصے کو استعمال بیرونی قوتیں کرتی ہیں، تو اس پورے پروسیس کو چھوڑ کر صرف آپ شاخیں جھاڑنے کی بات کریں گے، صرف طاقت کے ذریعے سے کچلنے کی بات کریں گے، تو کبھی بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ لہذا جس پوزیشن میں اس وقت ہم ہیں اس میں یقیناً ہمیں دہشت گردی کا قلع قمع کرنا ہے، لیکن دہشت گردی کے اسباب کو جب تک ختم نہیں کریں گے، امریکہ کی دوستی جس کے نتیجے میں ہم جو تباہی ہمیں پھیلی ہے، 25 سال سے ہم امریکہ کی دوستی کے نتیجے میں پاکستان میں یہ عذاب بھگت رہے ہیں، اس کی محبت میں ہم نے سب کچھ وار دیا، اور ابھی تک یہ محبتیں ختم نہیں ہو رہی، ابھی تک سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کسی ملک سے آپ زبردستی لڑائی لڑیں، اور ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ آپ کسی سے بات ہی نہ کریں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اپنے عزت اور وقار کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین پوزیشن سے نوازا ہے، اس پوزیشن کا فائدہ بین الاقوامی سطح پر اٹھا کر پاکستانی قوم کی عزت بڑھائیں، بجائے اس کے کہ آپ ایک دہشت گرد اور قاتل ملک اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے نامزد کر دیں، سلوٹ کریں اس کو، اور وہ کبھی ایران پر چڑھائی کر رہا ہو، کبھی وینزویلا کے صدر کو اغوا کر رہا ہو، کبھی گرین لینڈ پہ قبضے کی بات کر رہا ہو۔ تو یہ جو ساری اپروچ ہے حکمران طبقے کی، اس لیے کہ ان کے مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں، وہ اپنی حکومتوں کا دوام چاہتے ہیں، پاکستان کی قوم کو عزت نہیں دینا چاہتے، اس لیے وہ یہ بین الاقوامی طاقتوں کے آگے بچ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ عزت اور وقار کے ساتھ قوم کے ساتھ چلیں، اور پاکستانی قوم کے جو لوگ ہیں، جو نوجوان ہیں، خاص طور پر جو نسل ہے ہماری جسے آگے چل کر باغ ڈور سنبھالنی ہے، اس نسل کا خیال کریں، ان کو تعلیم دیں، ان کو صحت دیں، ان کو روزگار دیں، اور ان کو عزت دیں۔ دیکھیں بلوچوں کا کیا معاملہ ہے، بلوچوں کو عزت چاہیے، عزت۔ قبائل کے لوگوں کو کیا چاہیے؟ ان کو عزت نفس چاہیے، احترام چاہیے۔ پاکستان کے سارے لوگوں کا کیا مسئلہ ہے کہ ایک شہری کے طور پر ان کے جو حقوق ہیں اس کا احترام کیا جائے، ان کی رائے کا احترام کیا جائے۔ جب آپ پوری پاکستانی قوم کی رائے کو کچل کر فارم 47 کی بنیاد پر اپنی پسند کے لوگ لا کر بٹھائیں گے، تو پھر اداروں اور عوام کے درمیان تو فرق پیدا ہوگا، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا، اس کو کون دور کرے گا پھر؟ تو اس لیے اس طرح کی چیزیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس وقت پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو برین ہے، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، ہمارے آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، چونکہ پاکستان میں اس حکمران طبقے نے ان کے لیے مواقع نہیں رکھے تو وہ باہر جانا چاہتے ہیں، اور حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اب یہ ایک چلن بھی ہو گیا ہے کہ ہمیں باہر جانا ہے تاکہ ہم۔ ابھی میں نے دیکھا کہ ہماری مریم نواز صاحبہ نے، وزیر اعلیٰ ہیں، اور جس طرح ونڈر بوائے ہے تو ونڈر لیڈی بھی، دونوں کا مقابلہ چل رہا ہے کہ کون زیادہ پسندیدہ ہے، اور تیسری چوتھی نسل بھی پوری قوم کو غلام بنانے کا اہتمام کر رہی ہے ماشاءاللہ۔ پہلی نسل نے بھی کیا، اس کے بعد دوسری نسل نے بھی کیا، اب تیسری نسل آ گئی ہے، چوتھی نسل بھی تیار کھڑی ہے، خاندانوں کی غلامی پوری قوم اختیار کرے۔ ونڈر بوائے بھی پریزنٹیشن دے رہا ہے، ونڈر لیڈی بھی جو ہے وہ روزانہ پریزنٹیشن ٹی وی میں اور جو ہے وہ اخبارات میں روزانہ ہماری اربوں روپے کے ٹیکسوں سے ہو رہی ہے، لیکن وہ تو خیر ہو پاکستان کے عوام کی کہ اب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے لوگ بیوقوف نہیں بنائے جا سکتے۔ لیکن انہوں نے یہ فرمایا کہ لوگ جو ہیں وہ چیزیں ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم برینڈ ڈرین نہیں کر رہے ہیں، ہم برینڈ ڈرین نہیں کر رہے ہیں، ہم جو ہیں وہ برینڈ ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اور یہ لاجک لے کر آئی ہیں کہ جب ہمارے اتنے اچھے اسکل والے لوگ، اتنی صلاحیت رکھنے والے لوگ جب یہاں سے جائیں گے تو اس کے نتیجے میں زر مبادلہ آئے گا۔ اب میں کیا کہوں، ان کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہتا ہے کہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے لیے اس وقت کتنے ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈیکل اسٹاف کا شدید بحران ہے۔ یہ کیا پاکستان کے اسپتالوں میں انہوں نے یہ سہولت پیدا کر دی ہے کہ وہاں سے پاکستان کا جو ڈاکٹر امریکہ جائے گا وہ وہاں سے ڈائریکٹ علاج کرے گا یہاں، اور روبوٹ کے ذریعے سے سرجری ہو رہی ہوگی؟ اتنا ایڈوانس کر دیا انہوں نے، جو یہ کہتے ہیں کہ اگر چلے جائیں گے تو ان کے نزدیک صرف ترسیلات زر، ریمیٹنس، صرف اس کی حیثیت ہے۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی اپنی ضرورت کیا ہے، اور دنیا میں کوئی قوم اس طرح آگے نہیں بڑھ سکتی کہ وہ اپنا سارا ٹیلنٹ باہر نکال دے